بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں کچھ کام خیر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں خیر سے محروم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں، جن میں اول درجے میں گناہ اور نافرمانی کے کام۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں، یعنی زنا کے نتیجے میں جس قوم میں یہ برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر ان میں نئی نئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ نمبر 2، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ نمبر 3، جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جب قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کرتی ہے، جیسے پاکستان بناتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو رہ گیا پیچھے، اور کبھی نئے پاکستان کا نعرہ لگا اور کبھی کسی اور پاکستان کا، تو جو اصل مقصد تھا وہ کہاں گیا؟ توحید کی بجائے شرک عام ہونے لگا۔ تو یہ قوم جب اپنا وعدہ توڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور قوموں کو ان پہ مسلط کر دے، وہ پھر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، دوسری قومیں ان کے فیصلے کرتی ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ یعنی جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی مسلمان حکمران اس کو ترجیح نہیں دیتے اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان برائیوں اور ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے اثرات دنیا میں بھی انسان پر آتے ہیں اور انسان سفر کرتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم، بادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں، آسمان سے مرادیاں بادل ہیں، اور اس سے اوپر بھی ظاہر اللہ کے فیصلے ہیں، تو یہ رزق ہے تمہارے لیے، لیکن تم تک کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ تمہارے گناہوں نے آگے آڑ بنا لی۔ تو اس لیے استغفار جب انسان کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح آپس کا لڑائی جھگڑا، چاہے ہسبینڈ وائف میں ہو، چاہے بچوں میں ہو، چاہے خاندان کے اندر ہو، چاہے کسی قوم کے اندر ہو، تو یہ جو باہمی لڑائیاں ہیں یہ بھی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے باہر آیا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ پڑے تو اس کی معرفت کو اٹھا لیا گیا، امید ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے میں۔ پھر اسی طرح سختی، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زبان کی نرمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کی لڑائی میں ایک خاموش ہے، ایک آہستہ بات کر رہا ہے، ایک تحمل سے بات کر رہا ہے، اور دوسرا انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے، انتہائی ڈس ریسپیکٹفل۔ اب آپ خود سوچئے کس کو شر پہنچے گا؟ یعنی میں نہ میل کی بات کرتی ہوں نہ فیمیل کی، جو بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اترے گا، جو بھی دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، جو بھی بد زبانی کرے گا، نقصان اسی کا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان پیار کے رشتوں میں، آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے پیارے رشتے میں بدتمیزی کرنے لگتے ہیں تو کیا آپ پیار حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خیر پا سکتے ہیں؟ 2 دوست ہوں، اگر ایک دوست دوسرے پہ چڑھائی کرتا، ہر بات پہ لڑائی، تو وہ کب تک آپ کو برداشت کرے گا؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ پھر اسی طرح بچوں کے بیچ میں بھی آپس میں ہو، یا نیبرز میں ہو، یا کسی ملک کے افراد میں، یا پارٹیوں میں، یا جماعتوں میں، یا کسی میں بھی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، مقاصد بھول جاتے ہیں۔ یعنی مثلاً آپ نے کوئی جوائنٹ وینچر شروع کیا دینی اداروں میں، مسجدوں میں، اسلامک سینٹرز میں، آپ نے کوئی مل جل کے ایز اے ٹیم ایک پروجیکٹ شروع کیا اور پھر آپس میں آپ لڑ پڑے، پروجیکٹ کیسے پورا ہوگا؟
خیر کہاں سے آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں بیوی نے مل کے کوئی کام شروع کیا، کوئی گھر بنانا شروع کیا، کوئی اور کام شروع کیا، آپس میں ہی لڑائی ختم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دونوں آدھا آدھا کر کے الگ الگ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. تو کہا گیا کہ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ وہ ان کو دیتا ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتی، کبھی خوش راضی نہیں ہوتی. اور دوسری بات، زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، زبان کا غلط استعمال. اور اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہم خواتین ایک تو بولتی زیادہ ہیں، اور جو بولتا زیادہ ہے وہ غلطی بھی زیادہ کرتا ہے. اور پھر اس بولنے میں ہم بعض اوقات حد کراس کر جاتے ہیں، چاہے بچوں کے ساتھ ہم بول رہے ہوں، چاہے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے کسی اور کے ساتھ. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یعنی ہم خواتین کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور حکمت ہوتی ہیں، وہ مشکل سے مشکل وقت میں، کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن شدید غصے والی بھی تھی. جو ہی ان کو غصہ آتا تو ان کی آنکھیں بھی بعض اوقات لال ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی تھی، وہ الگ ہو جاتی اور جا کے نماز شروع کر دیتی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگنا مشکل ترین حالات میں، کیونکہ آپ جتنا بولتے جاتے ہیں نا اتنا اپنی عزت کو لوز کرتے جاتے ہیں، اپنے مقام سے یوں سمجھے کہ نیچے کو گرنا شروع ہو گئے، انسانوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی. تو حاصل کچھ بھی نہ ہو، ہر خیر سے آپ محروم ہو گئے، جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ آپ سے چھنتی چلی گئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ، جو نرم خوئی سے، نرم کلام سے، نرم رویے سے، نرم معاملے سے محروم ہوا، ہر خیر سے محروم ہو گیا. پھر کیا پایا؟ اور پھر ناشکرا پن نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، قدر نہ کرنا دوسروں کی. اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، یعنی اس کے اندر بڑی خیر تھی، پرسکون تھے وہ لوگ. اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق کی بھرمار تھی. تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ناشکری کے بدلے. یعنی کہاں یہ کہ ہر طرف سے رزق آتا تھا. قوم سبا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھی لیکن ناشکری کی تو سب کچھ چھن گیا، کھنڈر ہو گئے گھر بار، اور ان کے لوگ دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے. اور اب محاورے کے طور پہ بولتے تھے کہ ایسے تتر بتر ہوئے جیسے قوم سبا ہوئی تھی، یعنی کسی خاندان کے اندر کوئی اختلاف فساد ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے، ضرب المثل بن گئے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہیں.